میرے محترم بھائیوں اور دوستو، دن رات کی گردش بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں اپنے انجام کی طرف لے کے چل رہی ہیں۔ افلا ترون الی اللیل والنہار، تم دن اور رات میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یبلیان کل جدید، ہر نئی چیز کو یہ پرانا کر دیتی ہیں۔ یقربان کل بعید، دور کو قریب لے آتی ہیں۔ ویاتیان بکل موعود، آنے والے وعدے کو تمہارے سروں پہ لا رہی ہیں۔ ہم رکتے ہیں، وقت نہیں رکتا۔ ہم تھمتے ہیں، وہ نہیں تھمتا۔ ہم سوتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے۔ زندگی کا قافلہ یکسانیت کے ساتھ رواں دواں ہے، اس کی رفتار میں فرق نہیں آیا۔ ہر پل مجھے کھا رہا ہے، لمحہ میرے ہی گوشت کو کھا رہا ہے۔ ہر گھڑی کی ٹک ٹک وہ چھری کی طرح میری زندگی کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے۔ اور دن اور رات کی تیز رفتار سواری وہ میرے زندگی کی سڑک کے فاصلے بڑی تیزی سے ناپ رہی ہے۔ میلوں پہ میل گزرتے چلے جا رہے ہیں، گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور انسان اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان قریب ہمیں آپ ساری دنیا کے انسان ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، جہاں وہ خود فیصلے کے لیے آئے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آج وہ خود آئے، آج ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک حد فاصل قائم کی جائے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم اور محرم کو جدا کیا جائے گا۔ آج تقوی والا فاسق فاجر ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آج زانی اور پاک دامن ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آج پردہ دار خاتون اور بے پردہ عورت ایک صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آج حلال کھانے والا، حرام کھانے والا، ان کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دونوں کے لیے آج ایک قانون نہیں ہے۔ تواضع سے چلنے والا، تکبر سے چلنے والا، سچ پہ مرنے والا، جھوٹ پہ ساری دنیا کو دھوکہ دینے والا، آج یہ ایک دن ہے، یہ یوم الفصل ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہ یوم الفصل آ گیا ہے، یوم الدین آ گیا ہے، یوم الجزاء آ گیا ہے، یہ یوم القارعہ ہے، یہ یوم الحاقہ ہے، یہ یوم الغاشیہ ہے، یہ یوم الصاخہ ہے، یوم الطامۃ الکبریٰ ہے، یہ یوم الویل ہے، یوم الخسران ہے، یوم الفوزان ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ہے، والامر یومئذ للہ ہے۔ یہ قرآن جو مختلف الفاظ میں آخرت کو، قیامت کو تعبیر کر کر پیش کرتا ہے کہ خوفناک انداز کے ساتھ، ایک ہولناک انداز کے ساتھ، یوم التغابن ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، نجات ہے، یوم الہلاک ہے، یوم البوار ہے، یوم الفوز ہے، یوم الجنہ ہے، یوم النار ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر کا آج دن ہے۔ یوم یاتی، یہ آئے گا، کس شان میں آئے گا؟ لا تکلم نفس الا باذنہ، آج کوئی بول نہیں سکتا، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ یوم یقوم الروح، فرشتہ، ملک جبریل، والملائکہ، باقی سارے فرشتے کیسے کھڑے ہیں؟ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، آج صفوں میں ہیں۔ لا یتکلمون، آج بول نہیں سکتے۔ خشعت الاصوات، اس طرح پست ہیں زمین کی طرف۔ وتری الناس صرعا والمرء من اخیہ، آج بھائی بھائی سے بھاگ گیا۔ وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگ گیا۔ وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بچوں سے بھاگ گیا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آج ہر آدمی اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، یہ دور نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، گلستان والے سمجھتے ہیں شاید ابھی بڑا زمانہ پڑا ہے۔ ونراہ قریبا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرا رب تو اسے بڑا قریب کہہ رہا ہے۔ ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ آ گیا، وہ ازفہ ازفہ ازفت ازفت، وہ آ گیا، وہ سروں پہ چھا گیا، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ انذرہم یوم الازفہ، ڈراؤ میرے نبی ان کو اس دن سے جو قریب آ چکا ہے۔ انذرہم یوم الحسرہ، ان کو ڈراؤ میرے نبی اس دن سے جو حسرتوں والا ہے۔ انذر الناس، اے میرے نبی تو ڈرا انسانوں کو، گلستان والوں کو، پاکستان والوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو، کس سے؟ یوم یاتیہم العذاب، جب عذاب آئے گا۔ یوم یاتیہم العذاب،
جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی گرفت ہوگی، جہنم بھڑکتی ہوئی، جنت مہکتی ہوئی، فرشتے پیرے پر، انسان ننگے حفاتن عراتن غرلن، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، بغیر ختنے کے تنے تنہا اٹھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اکیلے اکیلے اٹھ رہے ہیں۔ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اور لقد احصاهم، سب کا اللہ نے گھیرا، سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وعدهم عدا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہے۔ آج کوئی چھپنا چاہے تو اللہ کہتا ہے لا تخفى منكم خافیہ، چھپنے کے دن گئے، وہ فیصلہ بعد میں تھے، اب ختم۔ آج کوئی بھاگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھاگنے کے راستے بند، این المفر، این المفر، آج بھاگنے کی راہیں بند ہو چکی ہیں، بھاگنے کے راستے ختم ہیں۔ کوئی اپنی طاقت سے، بدماشی سے، حکومت کے زور پر لڑ کے نکلنا چاہے تو اللہ کہتا ہے فانفذوا، فانفذوا، اگر طاقت ہے تو آج نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نکلو گے کسی طاقت کے ساتھ، طاقت تمہاری سلب ہو چکی ہے اور تمہیں حقیر ذلیل کر کے آج اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ کچھ میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ دم مار سکے، کسی کا حال پوچھ سکے۔ لا يسأل حمیم حمیما، او میرے بھائیو بڑی خوفناک گھاٹی ہے، کوئی کسی کا کو پوچھنے والا نہیں۔ لا يسأل حمیم، حمیم ایسا دوست جس کی محبت دل میں جوش مارتی ہو، وہ بھی آج کہیں گے تو میرا کچھ نہیں لگتا، کچھ نہیں۔ لا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم، انہیں نظر آ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو بڑا قریب کہہ رہا ہوں، تم کہتے ہو بہت دور ہے۔ وہ کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب ایک آواز آئے گی، جب ایک آواز آئے گی، إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک چیخ ہوگی، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک زبردست وہ آواز ہوگی، إِنَّمَا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک زبردست وہ ہتھوڑے کی طرح لگتی ہوئی ضرب ہوگی۔ یہ مختلف فدکت الارض فدکت الارض والجبال کیا ہے؟ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، یہ زمین جب ایسے توڑی جا رہی ہوگی، اور پھر زمین اور پہاڑ اکٹھے، زمین اور دکتاً واحدہ، زمین کو بھی توڑا جا رہا، پہاڑوں کو توڑا جا رہا، ریزہ ریزہ کیا جا رہا، زمین آسمان تھر تھرا رہے۔ ایک دن میں اپنے اس بول کا ذمہ دار ہوں، مجھے بتانا پڑے گا میں نے کیوں بیان کیا تھا، آپ کو بتانا پڑے گا آپ کیوں آئے تھے، یہ روزے رکھنے کا بتانا پڑے گا کیوں رکھے تھے۔ زندگی کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کھول کر کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ تو میرے بھائیو یہ اب دنیا حقیقت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے حقائق سے نظریں چرا کے بھاگ جاتے ہیں، یہ حقائق کو چھوڑ کر بستر اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو میرا آپ کا اللہ کس کو حقیقت کہہ رہا ہے؟ الحاقہ، اللہ اکبر، کیا طاقتور تعبیر ہے۔ الحاقہ، الحاقہ، حقیقت، حقیقت۔ تم نے روٹی پانی کو حقیقت سمجھا، تم نے بجلی گیس کو حقیقت سمجھا، تم نے ناشتے پراٹھوں کو حقیقت سمجھا، اسکول اور اس کی فیسوں کو حقیقت سمجھا، ریل بازار، 8 بازاروں کی دکانوں کو تم نے حقیقت سمجھا، گلستان کالونی کے بازاروں کی تجارت کو تم نے حقیقت سمجھا۔ الحاقہ، الحاقہ، تم نے کھیتی باڑی کو حقیقت سمجھا، ذمہ داری کو، سیاست کو، حکومت کو، ایم پی اے کو، ممبری کو، جرنیلی کو، تم نے ان کو حقیقت سمجھا۔ جس رب نے جہان بنایا اس سے تو پوچھو وہ کیا کہتا ہے؟ الحاقہ، تمہیں پتا ہے حقیقت کا؟ الحاقہ، وہ ایک حقیقت۔ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کچھ خبر ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے؟ تمہیں پتا ہے الحاقہ ما الحاقہ؟ تمہیں پتا ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے، تمہیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے۔ الحاقہ، بتاؤ گلستان والوں کو حقائق کیا ہیں؟ ما الحاقہ، کچھ پتہ ہے؟ بتاؤ فیصل آباد والوں کو حقائق کیا ہیں؟ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کچھ خبر ہے؟ تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی جس نے کہا تھا دنیا حقیقت ہے، روٹی پانی حقیقت ہے، اور شہوتیں، بیوی بچے حقیقت ہیں۔ تم سے پہلی قوموں نے کہا تھا آخرت کچھ نہیں ہے۔ ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، سب دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ جو مر گیا اذا كنا عظاما نخرہ،
اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جو مر گیا ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں وہ نہیں اٹھ سکتا۔ تم سے پہلی قومیں آئیں، انہوں نے بھی حقائق انہی کو سمجھا جو آج فیصل آباد والے سمجھ رہے ہیں، جو آج پاکستان والے سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ سنو، جنہوں نے آخرت کی حقیقت کو جھٹلایا اور دنیا کی حقیقت کو حقیقت جانا، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، تم سے پہلے عاد ثمود، انہوں نے کہا دنیا سب کچھ آخرت کچھ نہیں۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک زبردست چیخ آئی اور قوم ثمود کے کلیجے پھٹے۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ پھر ایک قوم عاد آئی جو ان سے بھی پہلے تھی، بڑی طاقتور تھی، وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور ہے ہی کوئی نہیں۔ تو تیرے رب نے ان کو پکڑا، جھنجھوڑا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کی گردنوں کو الگ کر دیا، دھڑ کو الگ کر دیا، زیر و زبر کر دیا۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا، آؤ آؤ دیکھو، چشم ایمان سے دیکھو، چشم تصور سے دیکھو۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے، کوئی 7-8 ہزار سال پہلے ایک قوم ہے جن کے سر اس گنبد کی طرح ہیں، اتنے بڑی بڑی بلائیں ہیں، وہ 40-50 ہاتھ ان کے قد ہیں، بوڑھے نہیں ہوتے، بیمار نہیں ہوتے، تھکتے نہیں ہیں، اور ان کی کمر نہیں جھکتی، کان میں درد نہیں، دانت میں درد نہیں، بیماری نام کی نہیں۔ وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے کہا جس نے تمہیں بنایا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہوا چلی، انہیں تہس نہس کیا۔ پھر ایک فرعون بھی تھا۔ آج کے سیاستدانوں کو بتاؤ جو ایم پی اے کی کرسی پر ایمان فروخت کر دیتے ہیں، جو صدارت کی کرسی پہ ایمان کے سودے کرتے ہیں، جو اسمبلی کے پیچھے ایمان کو فروخت کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی نازنی جو قابو میں نہیں آ رہی، اس پر اپنے ایمانوں کے سودے کر لیتے ہیں۔ ان کو بتاؤ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية۔ فرعون آیا تھا دندناتا ہوا، انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا ہوا، میں سب سے بڑا طاقتور بادشاہ، میں سب کا رب ہوں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ فرعون کو بھی پکڑا، باقی قوموں کو بھی پکڑا۔ فنبذناہم فی الیم، فرعون کو اٹھا کے پانیوں میں پھینکا، سمندر میں پھینکا، اور کیا ہوا؟ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین، وہ باغ چھوڑ گئے، کھیتیاں چھوڑ گئے، عیش گاہیں چھوڑ گئے اور عیش پرستی کے سامان چھوڑ گئے، اور جا کر سمندر کی لہروں کا شکار ہو گئے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، نہ ان پہ زمین روئی، نہ ان او ہوش میں آ جاؤ، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مچھر کا پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا۔ چڑھتا سورج مت دیکھو، ڈوبتے سورج کو دیکھو، دیکھتے نہیں ہو صبح کی رعنائیاں، وہ ابھی اپنا نشہ اتار نہیں پاتی کہ ایک دم مغرب کا افق ان کو دبوچ کر ساری رونق کو چھین لیتا ہے اور اس کی رونق کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے، دن کی چمک دمک کو سیاہیوں میں بدل کر رات آنے والی، شام آنے والی، ڈوبنے والا سورج وہ پکار کے کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ آج شیشوں کے سامنے کھڑا ہوا جوان، کیا لڑکی کیا لڑکا، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یہ کندھا، کبھی یہ کندھا، پیچھے بھی شیشہ لگایا ہوا ہے، پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، آگے سے بھی دیکھتا ہے، اوپر شیشے کر کے دیکھتا ہے، دائیں زاویے سے دیکھتا ہے، بائیں زاویے سے دیکھتا ہے، کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے ماتھے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے گال دیکھتا ہے، اپنے حسن پہ اتراتا ہے اور اپنی تعریف کا طلبگار بنتا ہے۔ چند صبحیں چند شامیں، بس چند صبحیں چند شامیں۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھو آج مکڑیاں آ گئیں، بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئیں اور انہوں نے بڑھاپے کی جھریوں کا تانا بانا بن دیا ہے۔ اب اسے کہتے ہیں شیشہ دیکھو، کہتا میں نہیں دیکھتا۔ آج وہ شیشہ دیکھنے کی سکت نہیں مجھے شیشہ نہ دکھاؤ، یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں، یہ تو ہی ہے۔ نہیں میری تو بڑی جوانی تھی، بڑا حسن تھا، میں تو وقت کی زلیخا تھی، میں تو وقت کا یوسف تھا۔ تو آج دیکھ تو صحیح، تیرا ہی چہرہ ہے، یہ جھریاں کہاں سے آئیں؟ یہ بڑھاپے کی مکڑیوں نے کس وقت حملہ کیا؟ تو نے تو بڑے زور لگائے تھے کہ بڑھاپا نہ آنے پائے، چہرے کی رونق نہ جانے پائے، لاکھوں قسم کے تم نے میک اپ کے سامان خریدے اور کن کن مشقتوں سے تو نے اپنے جسم کو سنوارا بنایا، پر تو آج اپنا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا؟ آج نظریں، وہ نظریں، ہرنی جیسی آنکھ، اس کی تو ہرنی جیسی آنکھ، آج وہ آنکھ کا پپوٹا ہی نہیں اٹھ رہا، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، اور اس کی تو بڑی ناز و انداز والی چال ہے،
اور آج اس سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے، آج اس کو ویل چیئر پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ وہ مجھے نصر اللہ بٹ ملا، پہلے فلموں میں کام کرتا تھا، اب تو ماشاءاللہ 3 چلے لگے، بڑی داڑھی۔ تو یہ اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں فلموں میں کام کرتا تھا، تو کہنے لگا میں 3 من کی بوری کو یوں اٹھا کے پھینک دیتا، 2 انگلیوں میں پکڑ کے یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا، آج مجھ سے خود زمین سے اوپر اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ ہاں یہ میرے بھائیو، آنے والی صبح اور شامیں وہ ہمیں اپنے چہرے ہمیں اوپرے نظر آتے، نہیں میں نہیں، تو ہی ہے۔ میری جوانی کہاں گئی؟ اسے دنیا کھا گئی۔ میری رونقیں کہاں گئی؟ اسے دنیا لے گئی۔ میرا حسن کہاں چلا گیا؟ وہ شام کے ساتھ ڈھل گیا۔ میری جوانی کہاں چلی گئی؟ وہ ڈھل گئی رات کے ساتھ، شام کے ساتھ۔ یہاں کا ہر پھول کھلنے نہیں پاتا کہ وہ مرجھا جاتا ہے، بہار آنے نہیں پاتی کہ خزاں کے تھپیڑے سے دھکا دے کر درختوں کو ننگا کر دیتے ہیں، مسکراہٹیں آ نہیں پاتی کہ آنسوؤں کی رمجم برسات شروع ہو جاتی ہے، خوشیاں آنگن میں قدم پہلے رکھتی ہیں اور غم آ کر اس کو دھکا دے کے وہ جا کے پھینکتے ہیں۔ ان کا آنا بعد میں ہوتا ہے، غم پہلے سے آ کر ایک مار کے اٹھا کے وہ پھینکتا ہے۔ کہیں شادیوں کے نغمے نہ سنا کرو، جاؤ رونے والیوں کے نوحے سنو، ناچنے والیوں کے گانے نہ سنو، بین کرنے والیاں ان ماؤں کے بین سنو جن کے جوان لال ان کی آنکھوں کے سامنے میت بن کے پڑے ہوتے ہیں، ان عورتوں کے نوحے سنو جن کے جوان خامن ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا کر قبر کے کا سفر شروع کر رہے ہوتے ہیں، ان باپوں کے جا کر ان کی غم گیز داستانیں سنو میرے بھائیو، جن کے جو خود کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دے، وہ بیٹھا سسک رہا ہے اور جوان بچہ کندھوں پہ اٹھا کر وہ قبر میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں کے راگ نہ سننا، دھوکہ کھا جاؤ گے، یہاں کے ہوٹلوں میں نہ جانا، وہ سب دھوکہ فریب ہے، مسکراہٹیں دھوکہ ہیں، اور یہاں کے ہوٹل وہ ایمان کو برباد کرنے کے اڈے ہیں، وہاں نہ جانا، وہاں ہر چیز مصنوعی ہے۔ لوٹ کے قبرستان جانا، شکستہ قبریں، ویران قبرستان، ٹوٹی ہوئی قبریں، اکھڑی ہوئی قبریں اور جھکی ہوئی قبریں، بوسیدہ قبریں، دھنسی ہوئی قبریں، ہائے ہائے، ایک قبر کہے گی میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ میں میانی شریف کے قبرستان سے گزر رہا، ایک جگہ فاتحہ پڑھنے جا رہا، میں قبرستان کے درمیان سے گزرا تاکہ قرآن پڑھتا ہوا دائیں بائیں سب کو ایصال ثواب کرتا جاؤں۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کون ہے کیا ہے، ایک قبر نے میرے پاؤں روک لیے، اس کی بے بسی نے، اس کی حسرت نے، اس کی بوسیدگی نے، اس کی اداسیوں نے، اس کے غموں نے میرے پاؤں روک لیے۔ میں تو اپنے دھیان میں جا رہا ہوں، میرا اپنا عزیز ہے، میں اس پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون مرا ہوا ہے، اور اس کی قبر کی ویرانی نے، بوسیدگی نے، اوئے ہوئے ہوئے، میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے وہ نقشہ بیان کروں کہ چلتے ہوئے قدم میرے رک گئے اور میں ایسے کھڑا ہو کے قبر کو دیکھنے لگا، اور میں بے ساخت مجھے یوں لگا جیسے قبر کا ایک ذرہ کہہ رہا ہو ادھر بھی کچھ پڑھتے جاؤ، یہاں کوئی کبھی نہیں آیا۔ ماؤں کو دفن کرنے کے بعد اولادیں بھول جایا کرتی ہیں، ماؤں کی گود میں برسوں کھیلنے کے بعد پھر یاد میں نہیں رہتا کوئی ماں تھی، باپ کے کندھے پر برسوں سواری کرنے کے بعد یاد نہیں رہتا کوئی ہمارے لیے گھر بنا گیا تھا، زمین چھوڑ گیا تھا، جائیدادیں چھوڑ گیا تھا۔ وہ ایک محرم میں چلے جاتے ہیں، اگر یہ رسم نہ ہوتی تو شاید کوئی قبروں پہ بھی نہ جاتا۔ اپنی مصروفیتیں، جب آدمی خود باپ بنتا ہے باپ بھول جاتے ہیں، جب خود بچی ماں بنتی ہے مائیں بھول جاتی ہیں، جب اپنی دوستیاں بنتی ہیں بھائی بھول جاتے ہیں، کون مرے ہوئے کو یاد رکھتا ہے؟ یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے کا مقام ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي قبل الممات قليل۔ آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتے۔ ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی، ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا، ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا، ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا؟ علی اور فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح، کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو، لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی۔ 24 سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی، 24 برس کی عمر میں جدائی دے کے جا رہی۔ ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنا بھی زندگی تھا۔ پانی کے لیے اپنی خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو، خادمہ نے پانی رکھا، خود غسل فرمایا، پھر اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا، علی اس وقت کہیں باہر نکلے تھے، فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، یہی میرا غسل ہے اور علی کو بتا دینا، اور وہ گئی۔ ہاں آپ نے کہا تھا حضرت فاطمہ سے میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی،
پھر آپ نے پھر کان میں کہا نہیں تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی۔ پھر وہ ہنسنے لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی، پہلے روئی پھر ہنسی۔ تو کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا مجھے میرے باپ نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا، تو پھر انہوں نے فرمایا تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی۔ تو پھر میں خوش ہو گئی۔ باپ کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد ابا سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں آج دیکھو ان افتقادی فاطمہ کا بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل۔ آؤ دیکھو میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا۔ آج مجھ سے دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ کل بیت وإن طالت سلامتها یوم ستدركها النكباء والحباب۔ او میرے بھائیو، کوئی گھر کتنا آباد رہے، سلامت رہے، ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، فیصلہ آباد سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس کے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ، ہوش میں آؤ، ہم غلط جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ، میں اللہ کا اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ اگر مر کے کہیں اور چلے جانا ہے، اگر مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا، یہ اللہ کے رسول کا سامنا نہیں ہے، جو مرضی کرو، پھر ہم بھی چھوڑیں، اب ہمیں بھی کچھ سمجھاؤ۔ ہم کیوں بول کے گلے کی ایک رگ میں درد اتار بیٹھے؟ گھر چھوڑ سارا وجود ہڈیوں میں درد اتر گیا ہے، تو کوئی ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہے، اس پہ موج میلہ بھی ہوگا، اللہ بھی نہیں ملے گا۔ آؤ ہم سب پھر ہم بھی مل کر تمہارا ساتھ دیں۔ ہم کیوں ایسے کھاری اٹھائے ہوئے در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ میں بتا رہا ہوں، کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی مضمون نہیں بیان کرنے کو۔ میں یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، میرے بند ٹوٹ جاتے ہیں، میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کیسے دلوں میں اتر کر ان کے دلوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کی طرف پھیر دوں۔ یہ جب گانے بجانے میں ڈوبتے ہیں، جب یہ رقص گاہوں کو چلتے ہیں، جب یہ تاجر غلط تولتے ہیں، اور جب یہ بینک سے قرضے لے کر لمبے نظام بناتے ہیں، پرائز بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ میرا بانڈ نکل آئے۔ او میرا بھائی، تجھے کیا ہو گیا؟ تو جوئے پر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکال دے۔ میں کیسے ہوش میں لاؤں؟ میں تو خود مدہوش ہو چکا ہوں۔ میں تو صدمے جیسے آدمی کو پاگل کر دیتے ہیں، دیوانہ کر دیتے ہیں۔ وہ دیوانگی کی کیفیت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں، 4 دن کے تھوڑی دیر کے لیے ہائے کرتے ہیں، پھر وہی ڈگر، وہی راہیں، وہی غفلت، وہی صبحیں، وہی شامیں۔ کہاں سے کوئی آئے گا؟ کون سی آواز آئے گی؟ کوئی قیامت کے کڑکا کو سننا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کے دھماکے سن کے توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کی بجلیوں کو کونپتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا زمین کے کلیجے کو پھٹتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا سمندر کی بکھری موجوں کو چڑھتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا ہواؤں کے چھکڑ بگولوں کو دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ نہیں، پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی ہم لوٹ آئیں، آ جائیں۔ قبروں کی وہ سیدگی یاد کرو، قبروں کے اندھیرے یاد کرو۔ اور میں آپ کو سنا رہا تھا، اس قبر نے مجھے روک لیا، اس کی ایک مٹی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ ادھر پڑھ دو، یہاں کوئی نہیں آیا۔ ہاں، کوئی نہیں آیا کرتا۔ یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے، باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ اور جب جدائیاں ہوتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ كأن لم تكن بيني وبينك خلة ولا حسن ود مرة في التبادل۔ پھر ایسا ہوتا ہے جب جدائیاں ہو جاتی ہیں، پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ تھا، کوئی مل بیٹھا ہی نہ تھا، کوئی ماں نہ تھی، کوئی باپ نہ تھا، کوئی بھائی نہ تھا، کوئی سنگی نہ تھا، کوئی ساتھی نہ تھا۔ اس طرح انسان بھلا دیتا ہے، اپنے جھمیلوں میں گم ہو کر، ہنسی مذاق میں گم ہو کر۔ میں اس قبر میں کھڑا پڑھتا جا رہا ہوں، اس کا کتبہ ٹیڑھا ہو چکا ہے زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رحم گردش نے اس کے سارے کتبے کو کالا کر دیا تھا۔ مجھے تجسس ہوا، میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی قبر نے مجھ جیسے اجنبی کو رونے پہ مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا۔ میں قریب ہوا، میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر، رستم ہند امام بخش۔ رستم ہند، جس کے لیے مہاراج قالین بچھاتے، جس کو ہاتھیوں پہ سوار کروا کے لایا جاتا تھا، جس کے آگے پیچھے ڈھول بجتے تھے، اور جیسے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی ہے، یہ وہ دور تھا جب پہلوانوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی تھی۔ آج اس کی خبر ویران ہو کر
کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جب چلتا جائے, کوئی یہاں بھی تو کچھ تحفہ دیتا جائے. میرے محترم بھائیو, جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی, کوئی ماں باپ یاد نہ کریں گے. مائیں لال بھول جاتی ہیں, ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں, ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں, باپ اولادیں بھول جاتے ہیں, بیویوں کو خامن مل جاتے ہیں, خامدوں کو بیویاں مل جاتی ہیں, یاروں کو یار مل جاتے ہیں. وہ تو ہم ہیں جو جا کے تہہ خاک سو جاتے ہیں. اکیلے تنہا زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. علی بن ابی طالب جیسا شاہ سوار, اللہ تعالیٰ کا مکرم محبوب انسان, جس کو اللہ کے نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اتنی بڑی بشارت, علی تجھے مبارک ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اتنی بڑی بشارت کا لینے والا, روزانہ کی رات کی فریاد. مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا یہ بیان قبول ہے کہ مردود ہے, آپ کو پتہ نہیں آپ کی آمد قبول ہے کہ مردود ہے. آج 25 روزے رکھتے ہوئے ہو گئے, کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا رد کر دے گا. بڑی ذات ہے. آج تک زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جس پر ہم دعویٰ کر سکیں یہ کام تو میرا اللہ کو بڑا پسند آئے گا اور میری بخشش کا سامان ہو جائے گا. ہم فقیر لوگ ہیں میرے بھائیوں, ہماری معیشت اتنی خراب نہیں ہوئی جتنا ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہے. ہمارا فقیر, اس کا چولہا ٹھنڈا ہوا ہے, ہمیں اس کا درد ہے, لیکن اس کے چولہے ٹھنڈے ہونے کا اتنا درد نہیں ہے جتنا اس کے ایمان کی انگیٹھیاں سرد ہو چکی ہیں, جتنا یہ درد ہے. کیونکہ یہ فقر مالداروں کو بھی حاصل ہے, یہ فقر پوری دنیا پہ چھا چکا. مالدار بھی فقیر ہیں, دکاندار بھی فقیر ہیں, تاجر زمیندار بھی فقیر ہیں. آج جو جتنا بڑا دنیا دار ہے وہ ایمان کا اتنا بڑا فقیر ہو چکا ہے, وہ بھکاری ہو چکا ہے. کچھ نہیں ہمارے پاس, کوئی دعویٰ نہیں زندگی بھر کے کسی ایک عمل پر. جن کو جنت کے پروانے مل گئے. علی کا گھر میرے گھر کے سامنے, فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار, حسن حسین جوانوں کے سردار جن کو جنت کے پروانے ملے. حضرت علی رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں, آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق. اے میرے مولا مجھے معاف کرنا, میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے. اے مولا مجھے معاف کر دے, میرا عمل تھوڑا ہے. اور میں نے ابھی کیا کہا ہے, میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو کہ علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے. تو کچھ تو سوچو, کبھی تھوڑے عمل والا بھی دو جہان کے سردار کے گھر کے سامنے گھر بنا سکتا ہے؟ کبھی تھوڑے عمل والا اتنے مرتبے پہ جا سکتا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں, یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے تو میرے پاس کیا ہے جس کا میں دعویٰ کروں. یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے, یا اللہ مجھے تنہا جانا ہے, یا اللہ راستہ بڑا خطرناک ہے, یا اللہ عمل کا توشہ تھوڑا ہے. اے میرے مولا مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. یہ وہ ہیں جو معاف ہو چکے ہیں, جن کی بخشش ہو چکی ہے. اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کس حال میں جانا ہوگا, پتہ نہیں ہم کا, پتہ نہیں ہمیں ہمارا کب اٹھیں گے. دن گھڑی گھنٹے منٹ سیکنڈ تک طے ہیں, صبح و شام کے گھڑی گھنٹے طے ہیں. قبر کی مٹی طے ہے, زمین طے ہے, کفن کے کپڑے طے ہیں, قبر میں اتارنے والوں کے بھی نام لکھے جا چکے ہیں. جن کیڑوں نے میرے ہاتھ کے جسم کو کھانا ہے وہ بھی متعین کیے جا چکے ہیں. کب یہ ہڈیاں پگھل جائیں گی, کب باہر آ جائیں گی, کب یہ کان گر جائیں گے, کب یہ مسکراتا چہرہ تاریخ ہو جائے گا اور اس کے اندر سے خوفناک کھوپڑی باہر نکلے گی, کب دانت بھر جائیں گے اور کب جبڑے ٹوٹ جائیں گے, کب یہ ریڑھ کی ہڈی جس کے سہارے یہ کھڑا ہے اس کو کیڑے نوچ 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 کے چورا چورا کر دیں گے. یہ پاؤں جو زمین پہ ایڑی مار کے چلتا ہے تکبر میں اتراتا ہے, اور پتہ نہیں مایو ہے یہ زمین پہ پڑا ہوا پاؤں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کس قدر غضب کے فیصلے کرواتا ہے. ہاں ایک دن آئے گا یہ ایڑیوں کو کیڑا کھائے گا, کہے گا اب ایڑی مار کے دکھا, اب ایڑی مار کے دکھا. سارا وجود مٹی ہو جائے گا, قبر کی گرمی پگھلا دے گی. پھر زمین کو غصہ آئے گا, وہ کہے گی میں نے کروٹ بدلنی ہے, پھر وہ کروٹ بدلے گی, پھر وہ اندر کی مٹی باہر پھینک دے گی, باہر کی اندر لے جائے گی. پھر یہ مولانا صاحب, یہ حضرت صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب, یہ جنرل صاحب, یہ بیگم صاحب, یہ امیرن صاحبہ, یہ غریبن صاحبہ, یہ امیر و امیرن, یہ غریب و غریبن, یہ نواب و بیگم, یہ شاہ و شہزادی, یہ ملک و ملکہ, یہ ادنا و اعلیٰ, یہ مہتر و کہتر, یہ اول و آخر, یہ حسین و صورت, یہ مالدار فقیر, یہ بوڑھا یہ جوان, یہ بچہ یہ معصوم. آج آؤ, آج ان کا چورا چورا زمین کے اوپر آیا, ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے یوں بکھیر دیا اور ہواؤں پر ہوائیں چلی, بگولوں پہ بگولے چلے,
میرے ذرات بکھرنا شروع ہوئے، ایک ایک ذرہ جدا ہوا، پتہ نہیں کہاں 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 جا کے یہ جسم کی خاک گرے گی۔ او میرے بھائیو، جس وجود کا یہ انجام ہو، ہم اس کو اللہ کی نافرمانی پہ چلا دیں تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا، ہم سے بڑا گھاٹے والا کون ہوگا، خسارے والا کون ہوگا۔ اللہ کی رحمت کا در کھل چکا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو۔ دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے برائی کے کرنے والے بس کر جا، واپس آ جا۔ اللہ پہلے آسمان پہ ہے اپنے عرش کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، وہ اعلان کر رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے لینے والا، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، ہے کوئی تائب، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ میرے بھائیو، آج آخری جمعہ ہے، حجۃ الوداع ہے، جمعہ کا دن ہے، رحمت الہیہ ٹوٹ ٹوٹ کے اتر رہی ہے، پر ہے میں کیا کروں، اس رحمت سے بھی 4 آدمی اب بھی محروم ہیں، اب بھی محروم ہیں۔ شراب پینے والا اب بھی محروم ہے، اس پر جمعے کی رحمت کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا۔ شراب تو کوئی پیتا، اب تو خیر بہت پینے والے ہو گئے، لیکن اگلی وبا بڑی عام ہے، ماں باپ کا نافرمان، اس کے لیے جمعے کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے شب قدر کی بخشش میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے رمضان کی بخششوں میں کوئی حصہ نہیں۔ روزانہ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے نجات پا رہے ہیں، ہر رات میں اللہ 10 لاکھ دوزخیوں کو جنت کے فیصلے سنا رہا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان اس رحمت سے بھی محروم ہے۔ وہ اتنی بڑی رحمت کے دریاؤں پہ کنارے کھڑا ہو کر یہ پیاسا ہے، کناروں میں کھڑا ہو کر پیاسا ہے، پانی میں کھڑا ہو کر یہ خشک ہے، اسے کچھ نہ ملا۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، وہ اگر ماں باپ زندہ ہیں آج ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کو منا لو، ماں کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ڈالر پاؤنڈ نہیں لے جائیں گے، اور ماں کی ہائے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو جب ماں باپ تنگ آ کر ستائے ہوئے ہائے کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ہمارا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا۔ جب دودھ پلانے والیوں کو ماں اولادیں آنکھیں نکال کے بولتی ہے، جب دودھ پلانے والیوں کو اولاد ڈانٹ کے رکھ دیتی ہے، تمہیں کیا پتا، چپ کرو، بکواس نہ کرو۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک لڑکی کو سنا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور ماں کا بھوک نہیں، اور اتنے بڑے آنسو گر رہے تھے۔ خاموش فریادیں، میں بد دعائیں نہیں دیا کرتی، پر یہ آنسو کہاں جائیں گے؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں حکومت کو برا کیوں کہتے ہو؟ فوج گندی، جرنیل گندے، پولیس گندی، واپڈا گندی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ڈبونے والی صرف حکومت پاکستان ہے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، میں بھی ڈبو رہا ہوں، آپ بھی ڈبو رہے ہیں۔ جو ماں کو غراتے ہیں، جو باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، کہتے تو میرے واسطے کی بنایا ہے، تو میرے واسطے کی کیتا، بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے۔ اللہ کی قسم، اور میرے بھائیوں، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا، زمین اس کو قارون کی طرح نگل جاتی۔ یہ بھی تو اس ملک کو ڈبو گئے، انہوں نے بھی تو پھٹے توڑ دیے۔ جب نوجوان آوارہ نظریں اٹھا کر لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی تو اس ملک کو آگ لگا دی۔ جب نوجوان لڑکیاں بے پردہ ہو کر آوارگی کے ساتھ وہ بازار میں آتی ہیں، ان کے لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے، کیا اس سے پاکستان کا نصیب نہیں ڈوب رہا؟ اس لیے میں کہتا ہوں بھائیو، حکومت کو گالیاں نہ دو، اپنے عمل دیکھو۔ یہ جو 8 بازاروں میں حرام پر کاروبار کر رہے ہیں، یہ جتنے بانڈ کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے بینک کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو غلط ناپ تول کر رہے ہیں، اور یہ جو گانے بجانے کی محفلیں سجا رہے ہیں، یہ جو شادی کے نام پر اللہ کا ہر حکم توڑ دیتے ہیں، یہ تہذیب کے نام پر بے حیائی کے جنہوں نے بازار گرم کر دیے ہیں، یہ بھی تو ہیں جنہوں نے میرے ملک کا سفینہ ڈبو دیا۔ ہم ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، چند ہزار، چند کروڑ کی وجہ سے عذاب نہیں آتے، جب اکثر برے ہو جائیں پھر اللہ کا غیبی نظام بدل جاتا ہے۔ ہماری فوج، پولیس، حکومت زیادہ 1.5-2 کروڑ ہوں گے، ہم تو 13 کروڑ ہیں، جو 1.5-2 کروڑ کی برائی 13 کروڑ پہ عذاب کو نہیں لا سکتی۔ میں اور آپ 95% تو نمازیں چھوڑ گئے، آج بھی فیصلہ بعد میں ہوں گے، لاکھوں جو آج بھی جمعہ نہیں پڑھیں گے، یہ جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے، عید بھی نہیں پڑھیں گے،
لاکھوں اسی میں ہوں گے جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا ہوگا، جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ کیا یہ نہیں ہے میرے سفینے اور آپ کے سفینے میں سوراخ کرنے والے؟ کیا صرف فوج ہے یا پولیس ہے یا وپڈا ہے یا بیوروکریسی ہے یا افسر شاہی ہے؟ ہمارے ہی تو بھائی ہیں، وہ میرے آپ کے بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کرو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ جانتے نہیں وہ سب سے شدید عذاب ظالم حکمران کو ہوگا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو بدلہ لینے کی نیت چھوڑ دو، اللہ خود ہی کفیل بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت اللہ کا عرش آ چکا ہے، وہ توبہ کی طلب کر رہا ہے۔ تو آؤ، یہ مبارک مہینہ ہے، ہم توبہ کریں اس رحمت کے مہینے میں۔ وہ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو آج جا کے پاؤں پکڑ لے، اف بھی نہ کرو، لا تقل لہما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو۔ اف ہماری زبان میں جو ہم کہتے ہیں نا، کہیے اف بھی نہ کرو۔ عبداللہ بن عمر حرم شریف میں ہیں، ایک بدو نے ماں کو طواف کرایا، کندھے پہ بٹھا کے کرایا، تھک گیا، پھر آ کر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا حضرت میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، طواف کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو ایک لمبا سانس لیا تھا، تو نے ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ امام بخاری نے واقعہ نقل کیا ہے ادب المفرد میں، ایک آدمی قبر سے نکلتا، عصر کے بعد اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا، 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالتا، پھر قبر میں غائب ہو جاتا۔ تو جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے یہ کیا چکر ہے کہ یہ شخص شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اس کی ماں روکتی بیٹا شراب نہ پیا کر، تو یہ کہتا تھا کھوتے کی طرح مت بکواس کیا کر، کھوتے کی طرح ہینگتی رہتی ہے، گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے۔ جب یہ مرا، جس دن سے مرا ہے یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، قبر پھٹتی ہے، یہ نکلتا ہے اور گدھے کے چہرے کے ساتھ 3 آوازیں نکال کر پھر قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آج بدقسمتی ہے، آج کے سکول وہ علم نہیں سکھا رہے، وہ تو پیسے کما رہے ہیں، وہ 2 + 2 = 4 سکھا رہے ہیں۔ کون بتاتا ہے ماں کسے کہتے ہیں، کون بتاتا ہے باپ کیا ہے؟ ماں باپ نہیں بتاتے تو استاد کیا بتائیں گے، اسکول کیا بتائیں گے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری نسل کیبل میں مبتلا ہو گئی اور وہ ڈش میں پھنس گئے اور وہ انٹرنیٹ میں پھنس گئے۔ ہے انہیں اپنے اقدار بھولے، انہیں اپنی تہذیب بھولی، انہیں اپنی منزل بھولی، دنیا کے چسکوں میں لگ کر گم ہو گئے، اور یہی سب کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ موقع ہے آج، یہ موقع ہے آج، کوئی ہے تو توبہ کرے۔ تیسرا آدمی جس کی آج بھی بخشش نہیں ہے وہ ہے جو دل میں کسی کے لیے ویر رکھتا ہو، ویر، بغض، ایک ہے رنجش، کسی سے بھی ہو جاتی، ایک ہے ویر رکھنا، ویر، بغض پالنا، اللہ تعالیٰ اس کو آج بھی نہیں معاف کرے گا۔ چوتھا آدمی جو ماں اور باپ سے جو رشتے بنتے ہیں، خالہ، نانی، ماموں، یہ ماں کے رشتے ہیں۔ جو باپ سے رشتے بنتے ہیں، چاچا، دادا، چاچا، پھوپھی، جو ان رشتے داروں سے، ان کی اولادوں سے جو بدتمیزی کرتا ہے اور برا سلوک کرتا ہے، اس کی رمضان میں بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں، اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو، اور اگر ہیں تو آج توبہ کر کے اٹھو، آج اللہ کو منا لیں، کیونکہ دربار بڑا سنگین ہے، ہولناک ہے۔ عمر جیسا آدمی جس کے اسلام لانے پر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ عمر کے اسلام پہ خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں۔ تو جبریل بولے یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔ یہ وہ عمر ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ عمر ہے۔ آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں، 2 آسمان میں، ابو بکر، عمر میرے زمین کے وزیر، جبرائیل، میکائیل میرے آسمان کے وزیر۔ اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، تو آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس طرح ہم قبروں سے اٹھیں گے، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ یہ وہ عمر ہے۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا، کتا بھی کہتے تھے ہائے کوئی کہاں سے ایسا عدل لائے گا۔ مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر روتے تھے کہ یا اللہ فرات کے کنارے، دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پکڑ تو عمر کی ہوگی۔ یہ وہ عمر ہے۔ رات کو گشت میں نکلے اپنے غلام اسلم کو لے کر، ایک بدو بڑھیا، بچے رو رہے، انہوں نے کہا بڑھیا کیا کر رہی ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کیا یہ بھوک سے رو رہے ہیں؟
ہانڈی میں کیا ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے، پانی رکھا ہوا ہے صرف، کیونکہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو ان کو بہلا رہی ہوں کہ روتے روتے سو جائیں گے۔ پھر اس نے کہا عمر اور میرا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا۔ تو عمر پر کب کبھی طاری ہو، آنسو بہ پڑے، فرمانے لگے عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو اس نے کہا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتا تو ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اللہ کے ہاں گریبان پکڑ کے عمر کا، اسی وقت بھاگے، بیت المال سے کھانا نکالا، سامان نکالا، بوری میں بھرا۔ ان کے غلام نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کا بوجھ بھی میرا تو ہی اٹھائے گا۔ اپنے کندھے پہ رکھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کے کوڑے کے سامنے بڑے بڑے تھر تھرا جائیں، کندھے پہ بوری کو رکھا، بھاگے، پہنچے، پنیر نکالا، کچھ گندم نکالی، کچھ گھی نکالا، اس کو آگ پہ چڑھایا، لکڑی میں لکڑیاں لگائیں اور دھواں، اور اس میں پھونکے مار رہے، لکڑیاں گیلی اور وہ جلنے رہی، دھواں اٹھا۔ تو ان کے غلام اسلم کہتے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں حضرت عمر کی گھنی داڑھی میں سے یوں نکل نکل کے آنکھوں کو چڑھ رہا، ناک کو چڑھ رہا، اور وہ اس میں پھونکتے رہے یہاں تک کہ آگ جلی۔ پھر کھانا خود تیار کیا، پھر پلیٹ میں ڈال بچوں کو دیا، پھر ان کو بیٹھ کے دیکھنے لگے۔ اسلم نے کہا چلے اٹھیں؟ کہ نہیں، ان کو روتا دیکھا ہے، ان کو ایک دفعہ ہنستا دیکھ لوں پھر اٹھوں گا۔ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے۔ ایک بدو آیا، رات کو گشت میں نکلے، وہ باہر اس کا خیمے کے باہر پریشان بیٹھا۔ کیا ہوا بھائی؟ کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، کوئی اس کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت عمر بھاگے، اپنی بیوی کو اٹھایا، اٹھو، کس کی؟ خلیفہ کی بیوی، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بیوی۔ ایک جنت کا کام آ گیا، جنت کی کمائی کا موقع آ گیا، بیوی کو ساتھ لیا، ایک معصوم، ایک غریب دایا، ایک غریب بدو کے گھر پہنچا دیا۔ انہوں نے بچہ، وہ اندر گئی، اس کا کام کیا، بچہ پیدا ہوا۔ ان کا امیر المومنین کہ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ ہیں؟ کا غم نہ کر، فکر نہ کر، میں تیرا ساتھی ہوں۔ اور وہ بڑھیا جس کے بچوں کو کھانا کھلایا، وہ کہنے لگی کاش تیری جگہ عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا، کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا تو وہ میرے جیسا کوئی ہوتا۔ کہتا میں ہی تو عمر ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا تو کل دربار میں آ جانا، عمر کے نزدیک تو مجھے بھی دیکھ لے گی، عمر کے نزدیک مجھے بھی دیکھ لے گی۔ یہ وہ عمر ہے جس کے اسلام لانے پر کائنات روئی، جنات روئے، آسمان کے فرشتے روئے جس کی شہادت پر۔ یہ وہ عمر ہے۔ اور نماز پڑھاتے ہوئے کافر کے ہاتھوں خنجر لگا، نماز میں خنجر، جنت کی ایسی بشارتیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا بیٹا جاؤ حضرت اماں عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے لے جانا، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا۔ وہ آئے، حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، ان کا اماں جان میرا باپ عمر یہاں اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی؟ کہا نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں مجھے اٹھا کے لے جانا، دروازے پہ رکھنا، اجازت ملے تو لے جانا نہیں تو واپس کر دینا۔ پھر جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو رونے لگے۔ حضرت علی آئے، حضرت حسن آئے، کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ موت کے ڈر سے؟ کہا نہیں موت کے ڈر سے نہیں، موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کے ڈر سے۔ تو فرمایا نہ رو، میرے ان کانوں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ تو عمر اور رونے لگے، کہا تو گواہی دے گا ابو الحسن، میری جنت کی گواہی دے گا قیامت کے دن؟ آپ نے کہا میں بھی دوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی۔ اتنی خوشخبریاں مل گئی۔ پھر فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے، گود میں تھا، انہوں نے زمین پہ رکھنے کی بجائے پنڈلی پہ رکھ دیا، پنڈلی پہ۔ انہوں نے پھر فرمایا بیٹا میں کہہ رہا ہوں زمین پہ رکھ دے، انہوں نے زمین پہ رکھ دیا۔ تو اپنا چہرہ یوں مٹی میں ڈال دو اس طرح ایسے، اور اپنی گال اپنی ناک یوں زمین میں ایسے ایسے رگڑ رہے، اور کیا کہہ رہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ تو معاف ہو چکا ہے، پھر ایسا ڈر ہے۔ اور طارق جمیل کو تو پتہ نہیں ہے، عبد الرحمن اسلم اکرم کو تو پتہ نہیں ہے، شہید بلال کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ زینب فاطمہ سمیہ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، فاطمہ کو تو پتہ ہے پھر بھی کپ کپاتی ہیں، خدیجہ عائشہ کو پتہ ہے، حضرت عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں۔ جب انتقال کا وقت آیا تو اتنا روئی کہ چنی ساری آنسوں سے تر ہو گئی، موٹی چادر تھی بھیگ گئی آنسوں سے۔ عبداللہ ابن عباس آئے،
عبداللہ بن عباس آئے، کہنے لگے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ اللہ کے محبوب کی سب سے پیاری بیوی ہیں، آپ کا اور اللہ کے نبی کا کی ملاقات میں صرف موت کا پردہ حائل ہے، ادھر آپ کی روح نکلے گی، ادھر آپ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جائیں گی۔ فرمایا عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ عمر اتنی بڑی جنت لے کر گئے، اللہ کہتے کہتے جان دے دی، جان دے دی۔ جنازہ اٹھایا گیا، دروازے پہ لایا گیا، عبداللہ بن عمر دروازے پر گئے، دستک دی، کہا اماں جان میرا باپ عمر دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا لایا جائے عمر کو، مرحبا بعمر۔ چادر اٹھا کے باہر چلی گئی، قبر کھودی جا رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے تھے اور آنکھوں سے آنسوں کے ایسے شہر روا تھا، وہ فرما رہے تھے عمر اللہ کی قسم مجھے پتا تھا تو یہیں دفن ہوگا، مجھے پتا تھا اس دھرتی پہ عمر کے سوا کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کے نبی کے منہ سے سنا میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرا بول قبول ہے کہ نہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز یہ آمد قبول ہے کہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ مبارک کھڑیاں جا رہی، یہ جمعہ اگلے سال اب آئے گا، اور پورا سال ہے، پورا سال ہے، کتھے کانٹھی جتھے مغلاں جانا ہماری زبان کا محاورہ ہے، لمبی جدائیاں ہیں، اگلا سال نصیب میں ہے یا نہیں ہے، اللہ کا در کھلا ہوا ہے۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، میرے پاس کوئی مضمون نہیں، یہ نہیں کہ میں مضمون سنا نہیں سکتا ہوں، اور میں اس کے باوجود میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، کوئی مضمون نہیں ہے، بس میں ایک فریاد کرتا ہوں، بس کرو، بس کرو، بس کرو، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ کتنے اور گانے سننا چاہتے ہو، کتنا جھوٹ بولنا چاہتے ہو، کتنا اس تہذیب کا مذاق اڑانا چاہتے ہو، کتنا اپنے نبی کی سنتوں کو مزید ذبح کرنا چاہتے ہو۔ آ جاؤ، آج ہم توبہ کر لیں، اللہ بھی کہہ رہا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، آؤ آؤ تم توبہ کرنے آؤ، میں کیا کروں گا؟ ہائے ہائے ماں ناراض ہو جائے یا منہ پھیر کے بیٹھ جاتی ہے، باپ ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ وہ گالیاں دیتا ہے، بھائی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور اللہ کو منانے جاؤ جو رب العالمین، جو احکم الحاکمین، جو خیر الفاتحین، جو خیر الناصرین، جو خیر الفاصلین، جو خیر الغافرین، جو ارحم الراحمین، جو اول الاولین، جو آخر الاخرین، جو ذی القوة المتین، جو راحم المساکین، جو ارحم الراحمین، جو مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع فعال لما يريد يفعل ما يشاء رب السماوات والارض رب المشرق والمغرب رب المشرقین ورب المغربین۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت والا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اتنا طاقتور کہ یدبر الامر من السماء الى الارض، اتنی طاقت والا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ، اللہ کا لہجہ سنو، اس کی پکار سنو، اس کا تکبر دیکھو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے گلستان والو تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ بے نیاز ہے، واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، قادر ہے، قاہر ہے، قادر ہے، مہیمن ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مالک الملک ہے، عزیز ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم و قابض، قابض و باسط، خافض و رافع، معز و مذل، سمیع و بصیر، حکم و عدل، لطیف خبیر، ہے یہ اللہ، یہ اللہ، یہ اللہ، ان صفات والا اللہ۔ اگر اس کو منانے جاتے تو ناک رگڑواتا، الٹا لٹکاتا، تھپڑ مارتا، جوتے مارتا، ہزاروں شرطیں لگاتا، سر عام کھڑے ہو کے تانے دیتا، عیب سناتا، برائیاں گنواتا، ہمیں ناک رگڑوا کر پھر کہتا جاؤ معاف کیا، پر میں قربان جاؤں، کوئی ایسا اللہ کہاں سے لائے گا؟ پھر اسی اللہ کی نافرمانی ہو تو روئیں نہ تو کیا نہ کریں۔ یہ اللہ، یہ اللہ، وہ یہ اللہ، جب کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی مرد، کوئی عورت فاحشہ زانی عورت کیوں نہ ہو، اور زنا کے بازار گرم کرنے والا نوجوان کیوں نہ ہو، اور دھرتی کو قتل و غارت سے بھر دینے والا ظالم کیوں نہ ہو، خائن، بددیانت، راشی، افسر، حکمران کیوں نہ ہو، بے پرد دعوت نظارہ دینے والی عورت کیوں نہ ہو، ساری زندگی ایک سجدہ کرنے والا مرد کیوں نہ ہو، کسی حال کا ہو، تنہم داغ داغ شد تمبا کجا کجا نہ ہم، جس کا دامن نہیں، تن نہیں،
جس کا رواں رواں نافرمانیوں سے بھر چکا ہو، جب یہ ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے توبہ کرنے کے لیے، اللہ بے قرار ہو کر کہتا ہے میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، تلقیتہ من بعید، اللہ عرشوں سے نیچے آ جاتا ہے، آگے بڑھ کے باہیں پھیلا دیتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ارجعی، آ جا میری بندی، آ جا میرا بندہ۔ یہ آنکھیں پتہ نہیں کب سے انتظار میں تھی، میرا در پتہ نہیں کب سے کھلا تھا کہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو آئے گا، اور جب تو آئے گا تیری ماں تیرا استقبال نہیں کرے گی، صلواتیں سنائیں گی، تیرا باپ تیرا استقبال نہیں کرے گا، تجھے دھکے دے گا۔ جب تو میرے دربار میں توبہ کرنے آئے گا میں آگے آ جاؤں گا، آ جا آ جا میری گود میں آ جا، جیسے ماں بے قرار ہو کہتی ہے میرا لال آ جا، میرا شہزادہ، میرا چاند، میرا بیٹا آ جا، اس زیادہ پیار سے اللہ کہتا آ جا آ جا، میں تیری توبہ کا منتظر تھا۔ اور بڑھاپے میں آنے والے کو تانے نہیں دیتا، او ظالم بوڑھے تو اب آیا ہے، پہلے کہاں تھا؟ او ظالم بوڑھے تو نے جوانی میں توبہ کیوں نہ کی؟ ارے نہیں نہیں بھائیو، نہیں نہیں، جب کرو گے اس کے در کو کھلا پاؤ گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی گایا کرتا تھا، یہ نہیں کہ بجان ویسی محفلوں میں گانا لوگوں نے دینا، بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، آمدنی بند ہو گئی، جنت البقیع میں جا بیٹھا، ایک درخت کے پیچھے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے لگا، یا اللہ جب میری آواز تھی تو لوگ دیتے تھے، آواز نہ رہی دینا بھی چلا گیا، تو سب کا رب ہے، آج تیرے در پہ آیا ہوں، مجھے مایوس نہ فرما، میری بھوک کا علاج فرما۔ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، دوڑو اس کی فریاد کو، بقیع میں بیٹھا ہے، عرش ہل رہا ہے۔ حضرت عمر ننگے پاؤں ننگے سر بھاگے، جب وہ جنت البقیع میں گھسے ان کے بھاگنے کی آواز اس نے یوں دیکھا، عمر اٹھ کے بھاگا کہ آیا ہے مجھے مارنے، اس کو تو پتا تھا میں کیا کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا بھاگو نہیں، میں خود نہیں آیا ہوں، وہ میں بھیجا ہوا ہوں۔ کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہا جس کو پکار رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا۔ ارے میرے بھائی ہو، ساری زندگی گزر گئی اس بوڑھے کی نافرمانی میں، اور پکارا تو روٹی کے لیے پکارا، محبت میں نہیں، روٹی کے لیے۔ اللہ اس پر بھی ایسے لبیک کہہ کر آیا، تو جو توبہ کے لیے کہے گا یا اللہ، اس پر اللہ کیسے آئے گا؟ اور جو جوانی میں توبہ کرے گا، جو جوانی میں سب نظریں جھکا دے گا، کانوں میں ڈانٹ لگا دو، ارے اس گندی موسیقی سے کان بند کر لو، یہ موسیقی زنا کا ذریعہ ہے، وہ تمہیں اللہ اپنے نغمے سنائے گا، اللہ کی قسم، اللہ ان نظروں کو چھپا لو، اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے گا۔ بے حیا آنکھ کیوں دیکھے گی اللہ کو؟ جو آنکھ آوارہ ہو وہ کیوں دیکھے اللہ کو؟ جن ہاتھوں میں شراب کے جام ہو، جن ہاتھوں میں حرام پیسے کا دودھ پانی ہو، اللہ اسے کیوں شراب کی، جنت کی شراب کا جام پکڑائے گا؟ توڑ دو، پیٹ پہ پتھر باندھ لو، دال کھا لو، روٹی کھا لو، بجلی کا بل نہیں ہے تاریں کاٹ دو، چراغ جلا لو، دیے جلا لو، وہ بھی نہیں ہے، اندھیرے میں بیٹھ جاؤ، ان قریب اللہ کہے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، آج میں تیرا جنت کی عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، آج میں تجھے جنت کے محل دیتا ہوں۔ تو بھائیو آج توبہ کرو، اس سے مبارک دن سارا سال اب نہیں آئے گا، اس سے مبارک جمعہ سارے سال میں اب نہیں آئے گا، یہی ہے۔ آج اٹھو نہیں، میں جھولی پھیلاتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بغیر توبہ کے نہ اٹھو، آج اللہ کے نبی کے غلام بن کے اٹھو۔ توبہ کی تکمیل کیا ہے کہ وہ پیرہن پھاڑ دو، وہ لباسیں اتار دو، ان راہوں کو چھوڑ دو جن پہ زندگی گزری تھی، ان راہوں پہ چلو جن پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا تھا، ان راستوں پہ چلو جن پہ میرا آپ کا نبی چلا تھا۔ اگر اللہ کے بعد کسی نے ہم پہ احسان کیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ساری امت کا رونا اکٹھا کرو، میرے نبی کا رونا بڑھ جائے گا، سب کی ہائے اکٹھی کرو، ان کی ہائے بڑھ جائے گی۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا سینہ کھولنے لگ جائے۔ ہمارے نبی کا سینہ غم کی وجہ سے کھولتا تھا، تڑپتے تھے، ماہی بے آب کی طرح بے قرار ہو کر آپ مچلتے تھے اور اس طرح روتے تھے کہ جبریل کو اتارنا پڑتا تھا، اور اللہ فرماتے میرے نبی اتنا نہ رویا کر۔ راتوں کو مسلم کی روایت مدینے کی راتیں ہیں، کاش ہم پیچھے لوٹ سکتے اور وہ راتیں دیکھ سکتے، اپنے نبی کا رونا، تڑپنا، پیڑ پہ پتھر باندھنا کاش ہم دیکھ سکتے، جس کو قیم خات کے کپڑوں کی پیشکش ہو اور وہ ٹاٹ لگے کپڑے پہن کے پھر رہا ہو، جس کو جنت کے کھانوں کی پیشکش ہو اور وہ تین دن ایک لقمہ نہ کھا سکتا ہو۔ ابھی روزہ لگ رہا ہے، مجھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میرا پیٹ پیچھے کو کھینچ رہا، میں کھڑا ہو گیا ہوں، ابھی مجھے آدھا گھنٹہ نہیں ہوا کھڑا ہوئے، لیکن مجھے کھڑے ہونے میں دقت ہو رہی ہے۔ مجھے آج پتہ لگ رہا ہے کہ تین دن جب میرا نبی نہیں کھاتا تھا،
تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہاں تو کر، تو ہاں تو کر، میں تیرے یہ جنت کے دسترخوان بچھا دوں گا، تو ایک دفعہ کہہ تو صحیح، میں اوت پہاڑ تیرے لیے سونا بنا دوں گا، ایک دفعہ تو مجھے اشارہ کر دے، میں عرب کے پہاڑوں کو سونا چاندی زمرد یاقوت بنا کے تیرے قدموں پہ نثار کر دوں گا، قربان کر دوں گا، اور تیری آخرت میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا، تیری آخرت میں کمی کوئی نہ آئے گی۔ اور اس کے بعد وہ کہ نہیں 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 نہیں، مجھے بھوک پسند ہے، میری ساری امت کم مالدار ہوگی، مجھے جھونپڑا پسند ہے، میری امت کم محلوں میں رہے گی، میں گدھے پہ سوار ہوں گا، میری امت کب بڑی سواریوں پہ چلے سوار ہوگی، میں روکھی سوکھی کھاؤں گا، کب میری ساری امت تر کھائے گی۔ ہے آج مجھے احساس ہو رہا ہے 3 دن کھانے کو نہیں مل رہا، اشارے ہو رہے ہیں مانگو نہیں، ایک دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا دن ہے، آپ باغ میں گئے، گندی کھجوریں اٹھا کے کھانے لگے، جیسے یہ ہوٹل والے اپنا بچا کھچا فقیروں کو دے دیتے ہیں، فقیر آ جاتے ہیں جو گاہکوں کے کھانے کا نہیں رہتا وہ فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ ہمارا نبی جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں، براق جس کی سواری ہو، قاب قوسین جس کا مقام ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جس کو بشارت ملی ہو، عرش جس کی گرد نہ دیکھ سکا، نور کے پردے جس کے پیچھے رہ گئے، اور اللہ جس کے سامنے آ گیا، السلام علیک ایھا النبی کا جسے شرف دیا گیا، جنت الفردوس میں مقام وسیلہ جس کو عطا کیا گیا، مقام محمود جسے عطا کیا گیا، جس کے بغیر جنت کھل نہ سکتے ہو، جس کے بغیر جنت میں کوئی جا نہ سکتا ہو، جس کے بغیر جنت کا کوئی پانی نہ پی سکتا ہو، آج یہ وہی نبی ہے، یہ وہی نبی ہے۔ آج چوتھا دن ہے اور بھوک نے آنتوں کو چیر کے رکھ دیا ہے، گری پڑی گندی کھجوریں باغ میں گری تھیں، آپ وہ کھجوریں اٹھا کے کھائیں۔ عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، آپ نے کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ مجھے تو بھوک لگی ہے، ہذہ صبح رابعۃ ما ذقت شیئا، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اے میرے بھائیو، ارے اسی نبی کی سنتیں ذبح کرتے ہو، داڑھی مڈا کے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، ننگے سر بیٹھے ہوئے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے، زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا، احرام کی حالت میں ننگے سر ہوئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی ہے، تو کیا لگتا ہے سر پہ ٹوپی رکھتے ہوئے، کیا لگتا ہے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے، پاؤں میں شلوار جا رہی تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں، تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ ارے پیسے کے لیے کھوتے کو خدا بنا دیا، ظالموں کی چاپلوسی کر کر کے زبان کو گندا کر دیا۔ ارے اس محبوب کی سنت اتنی تو وہ لباس تو اس کا پہن لیتے، پتلون پہن کے جمعہ پڑھنے آ جاتے۔ کیا میرے نبی کا کوئی لباس نہ تھا؟ کیا اس کی کوئی زندگی نہ تھی؟ تو اسی پر وار کرنا ہے، وار کرتے تو مغرب کی تہذیب پہ کرتے، تم نے کس پہ وار کر دیا جو پہلے ہی تمہارے لیے قربان ہوا پڑا ہے۔ وہ آپ کہتے ہیں نا، کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا، اس کی معشوقہ نے کہا ماں کا کلیجہ لے کے آ تو تجھ سے شادی کروں گی، تجھ سے ملاپ کروں گی، اس ظالم نے ماں کو چیر دیا، کلیجہ نکالا، جا رہا تھا ٹھوکر لگی، کلیجہ بول اٹھا، شالا خیر ہوگے میرا بچہ، کلیجے سے آواز ہے، شالا خیر ہوگے میرا بچہ۔ اور میرا نبی تو ان ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا، اور ہم نے کیا کر دیا، اور اس کے طریقوں پہ چھریاں چلا دی۔ ایک کرتا پہنتے ہوئے کیا تمہاری شان گھٹ جاتی ہے، شلوار پہنتے ہوئے تمہاری شان گھٹ جاتی ہے، تمہارا مقام گر جاتا ہے۔ میرے بھائیو، پہچانو تو صحیح دوست کون ہے، دشمن کون ہے، پہچانو تو صحیح وفاؤں والا کون ہے، جفاؤں والا۔ میدان محشر میں جہنم آ رہی ہے، وہ چیخ مارے، بڑے بڑے فرشتے زمین پہ جا گرے، انسان، جنات، اولیاء، مقربین، مجاہدین، شہداء، علماء، مفسرین، دھڑم 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 زمین پہ گر رہے۔ اور حدیث میں آتا کسی کے پاس 70 نبی کا عمل ہوگا تو وہ بھی کہے گا آج میں نہیں بچتا۔ سارے نبی پکار اٹھیں گے، نفسی نفسی، آدم نفسی نفسی،
شیش علیہ السلام نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ کلیم اللہ، یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ اور یہ یوسف، یہ یعقوب، یہ اسحاق، یہ ابراہیم، یہ اسماعیل علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی ہمیں بچا، ہم نہیں کسی کا سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا، میری جان بچا، مائیں باپ بیویاں بچے خامن، یا اللہ میری جان میری جان۔ پورے میدان معاشر میں صرف ایک ہستی ہے، ایک ہے، تمہیں پتا ہے نا وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے، جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھلنے، وہ نہیں کہہ رہا نفسی، وہ کہہ رہا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور کچھ تو خیال کرتے ہم، کچھ تو خیال کرتے ہم، کیا کتے سے بھی نیچے گر جائیں، ایک روٹی کھا کر ساری زندگی وفا کر جائے؟ کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکے؟ اللہ ان کو اپنی طرف سے جزا دے، ہمارے پاس کچھ نہیں ان کا، ہم نے تو ان کو زخمی کر دیا، ان کی روح کو بے قرار کر دیا۔ تو بھائیو آج توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک حسین کامل اکمل مکمل اجمل انور زندگی کو اپنانے کے ارادے لے کر اٹھو۔ ایسے نہ اٹھنا یہاں سے، تو توبہ کرتے ہو، سارے کرتے ہو نا، باہر والے تو مجھے نظر نہیں آ رہے پر ان کو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو بھائیو آج اللہ کو کہہ دو کہ یا اللہ بس ہماری توبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ اس کو بھائیو کہنے سے نہیں ہوگا، تبلیغ میں پھرو، 4 مہینے لگاؤ، چلا لگاؤ۔ یہ میں اپنے محلے والے سے کہتا ہوں 3 دن تو ہر مہینے دے دیا کرو، میری سنتے ہی نہیں، پتہ نہیں یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی مجنون ہے جو لگا ہوا ہے۔ ہم تو فارغ نہیں، اس کو تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے، ہم تو فارغ نہیں ہیں۔ ہاں ایک دن میں بھی فارغ ہو جاؤں گا، آپ بھی فارغ ہو جائیں گے، جنازے اٹھ جائیں گے، جب گور کنارے اگلے کھڑا کریں گے پھر اتار کے واپس آئیں گے، پھر ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی کبھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا۔ میرے بھائیوں، اور نہیں تو 3 دن تو ہر مہینے لگا لیا کرو، باقاعدگی سے جاؤ گے، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، زندگیاں۔ پہلا ہی تو دنیا میں ایک کام کھڑا ہوا ہے بڑے صدیوں کے بعد جس نے اسلام کو پیش کیا۔ مجھے اتنے سال ہو گئے، میں نے کبھی کسی فرقے کی بات، کبھی کسی مسلک کی بات کی؟ جاؤ سنو ساری مسجدوں میں کیا خطبے چل رہے ہیں، کیا کیا تقریریں کر رہے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو مثبت بات کرتا ہے، ورنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں، ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں۔ میں ہر جمعے میں شور ہو بھائیو توبہ کر لو، اور توبہ کر لو، اپنے اللہ کو منا لو، اپنے محبوب کے طریقوں کو اپنا لو، یہ جہان بھی بنے گا، وہ بھی بنے گا۔ اس کے لیے تبلیغ میں پھرو، اس وقت اس سے حسین کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا۔ میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا، بصیرت سے کہہ رہا ہوں۔ کرو گے تو اللہ چمکائے گا، نہیں کرو گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق بخشے۔ الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا کریم، اے بادشاہوں کو بادشاہ، اے دو جہان کے تن تنہا اللہ، ہم تیرے غلام، تیرے فقیر، تیرے بندے، سب سے مایوس ہو کر، سب سے ٹھکرائے ہوئے تیرے دروازے پر آ بیٹھے ہیں۔ اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، تیری رحمت کے در ایسے کھلے ہیں، سارا سال نہیں کھلتے ایسے۔ اگر آج بھی ہم محروم ہو گئے، ہم سے بڑا کوئی محروم نہ ہوگا، ہمیں اپنے دریائے رحمت سے معاف کر دے۔ یا اللہ بے شک تیرا کھا کے تیری نافرمانیاں کی، تو سمجھاتا رہا ہم نہ سمجھے، تو نے ہٹایا ہم نہ ہٹے، تو نے روکا ہم نہ رکے، تیرا ہر حکم توڑتے چلے گئے، تیری نبی کی ہر سنت کو ذبح کرتے چلے گئے۔ آج کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں، زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار چکے ہیں، موت آگے ہے، دنیا پیچھے جا چکی ہے، سمجھ میں نہیں آتا میرے مولا تیرا سامنا کیسے کریں گے۔ اے مالک اپنے ستاری کا معاملہ فرما، ہمیں معاف کر دے،
ہم تیری دوزخ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم تیرے غصے کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم دنیا کی دوزخ بھی نہیں سہ سکتے، ہم آخرت بھی دوزخ بھی نہیں سہ سکتے۔ ہم آج توبہ کرتے ہیں، آج ہم آئے ہوئے ہیں یا اللہ، تو خود کہتا ہے تلقیتہ من بعید، آجا آج ہمارا استقبال کر لے یا اللہ۔ یہ اکثر مجمع نوجوانوں کا بیٹھا ہوا ہے، سب نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور سب نے پہلے توبہ کا ارادہ کیا ہے۔ اب اپنی زبان سے مجھے ترجمان بنا ہے، میں ان کا ترجمان بن کے تیرے دربار میں عرضی پیش کرنے آیا ہوں۔ اے مالک، اے مولا، ہمارے مجمع میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے، عمر جیسا کوئی نہیں ہے، عثمان جیسا کوئی نہیں ہے، علی جیسا کوئی نہیں ہے، سب تیرے مجرم کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، سب تیرے نافرمان کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اے مولا، آج جیسے رحمت کے دن میں بھی تو نے فیصلہ نہ بدلا، ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ آج کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ آج ایک دفعہ عرشوں پہ اعلان کر دے میرے مولا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ ہم میرے مالک لٹ چکے ہیں، ایمان کے جنازے اٹھ گئے ہیں، ہم یا اللہ اپنے گھر کو لٹتا دیکھ رہے ہیں، ہماری کشتی ڈوب رہی ہے، کوئی پار لگانے والا نہیں ہے۔ اے ڈوبتوں کو پار لگانے والے اللہ، اے یوسف کو کنویں سے نکالنے والے اللہ، آجا ہمیں نکال لے۔ سارا جہان ہماری کشتی میں سراغ کر رہا ہے، ہمیں ڈبونے پہ آیا ہوا ہے، ہمارے معصوم بچوں کی فریادوں پہ کسی کو رحم نہیں آ رہا، ہمارے بچوں کے بھوکے پیاسے تڑپنے پر کوئی رحم نہیں کھا رہا، ہماری بیٹیوں کی عزتیں سرے بازار نیلام ہو گئیں۔ اب تو آجا، اب تو آجا، بڑی دیر ہو گئی، رمضان تو جا رہا ہے، تو نہیں آ رہا، رمضان تو جا رہا ہے، تو آجا میرے آقا۔ پہلے آسمان پر تو آ ہی چکا ہے، تیرا عرش، تیرے لشکر، تیرا سارا میرے مولا جاہ و جلال پہلے آسمان پر تو آ ہی چکا ہے، تھوڑا اور نیچے آجا، آجا، آجا مولا، یہ ہمیں زمین کے خداؤں سے نجات دلا دے، ان زمین کے فرعونوں سے اب ہمیں نجات دے دے، یہ زمین کے قارونوں سے ہمیں نجات دے دے۔ آج تو تیرے سامنے ضد کرنے کو جی چاہتا ہے یا اللہ، تیرے آگے لوٹ پوٹ ہونے کو جی چاہتا ہے، جیسے ہمارے بچے ہمارے سامنے رو دھو کے اپنی غلط بھی منوا لیتے ہیں۔ اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، آج ہماری صحیح مان لے یا اللہ، ہمیں نکال لے اس گرداب سے، ہمیں نکال لے اس یا اللہ نافرمانی کی زندگی سے، ہمیں تو نکال لے ظالموں کے پنجوں سے۔ اے مولا کریم، تو سامنے آ، تجھے لپٹنے کو جی چاہ رہا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہ رہا ہے، تیری منتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے، تو ہمارے سامنے آ، ہم تیرے پاؤں پکڑنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے لپٹ کے رونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے چمٹنا چاہتے ہیں مولا، ہماری کوئی نہیں سن رہا۔ رمضان میں امید تھی تیرے در کھلنے کی، پر 25 روزے چلے گئے یا اللہ، در تو کوئی نہ کھلے۔ پتہ نہیں ہم تیری حکمتوں پہ ایمان لائے، تیری مدد نہیں آ رہی تو ہی سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں، تیرے فیصلے نہیں بدلے تو ہی سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں، پر ہم اپنی کم ظرفی تو تیرے ہی سامنے روئیں گے، ہمیں درد ہوگی ہائے تو تیرے سامنے کریں گے، دکھ آئے گا تو تجھے سنائیں گے مولا، ضرب لگے گی تو تجھے آ کے دکھائے۔ بچہ مار کھا کے ماں کو تو دکھاتا ہے، بچہ گلی میں پٹ کے آتا ہے، اپنی ماں کی گود میں بیٹھتا ہے، اسے اپنے نشان دکھاتا ہے، مجھے یہاں مارا ہے، مجھے یہاں مارا ہے، ماں اس کے نشان چومتی ہے، سہلاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، وہ بچہ بہل جاتا ہے۔ ہمیں تو کوئی سہلانے والا نہیں ہے مولا، ہمیں تو سب مارنے والے ہیں۔ کب یہ شام جائے گی، کب تو صبح لائے گا؟ ہماری تو اکھیاں پتھر آ گئی میرے مولا، اس مشرق کا افق دیکھ دیکھ ہماری آنکھیں پتھر ہو رہی ہیں مالک، ہماری امیدیں ٹوٹ رہی ہیں میرے آقا۔ یہ جمعہ جا رہا ہے بلکہ چلا گیا، چند گھڑیاں اس کی رہ گئی ہیں، اس میں تو فیصلہ ظاہر کر دے۔ ہم نے یا اللہ تیری ذات کو سامنے رکھ کے مانگا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم میں جنید بغدادی کوئی نہیں بیٹھے ہوئے، یہی ساری آوارہ نسل ہے، گانے بجانے میں ڈوبی ہوئی، بے پردگی میں ڈوبی ہوئی، سود میں ڈوبی ہوئی، حرام کھاتی ہوئی، یا اللہ پر آئے تیرے ہی گھر پر ہیں، ہم کسی اسمبلی کے باہر دھرنا نہیں دے کے بیٹھے ہوئے، نہ ہم وہاں جائیں گے، نہ ہمیں لے جانا، ہمیں یہی لانا، یہی لانا۔
ہم یہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، یہ جمعے کی گھڑیاں قبولیت کی ہیں، ہماری سن لے میرے مالک۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مسجد کے فرشتوں، آ جاؤ، آج تم بھی ہمارے ساتھ آنسو بہاؤ، ہمیں ہمارا رب بنا کے دو۔ وہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمیں ہمارا رب بنا۔ اے مولا، کوئی بھی تو نہیں جو تیرے آگے کھڑا کر دے اور تجھے کہتے تجھے اس سے محبت کا واسطہ، کوئی بھی نہیں ہے یار، کوئی بھی نہیں ہے، دھرتی خالی ہوئی پڑی ہے۔ لیکن میرے مالک، میرے آقا، ہمیں اتنا مان ضرور ہے، ہم تجھ پہ ایمان لائے، تیری توفیق کے ساتھ لائے۔ یہ ماتھا آج تک تیرے سامنے جھکا ہے، تیرے غیر کے سامنے نہیں جھکا۔ ہم نے آج تک تجھے پکارا ہے، گندے ہو کر بھی تجھے ہی پکارا ہے، تیری نافرمانیاں کرے ہم نے تجھے ہی پکارا ہے۔ ہم نے کبھی مخلوق کو نہیں پکارا، ہم نے جب بھی پکارا تجھے، حالانکہ پتہ ہے ایک ایک حکم توڑ کے پھر تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں۔ او بدو نے کہا تھا تیرے نبی سے ہمارا حساب کون لے گا؟ تیرے نبی نے کہا تھا اللہ لے گا۔ تو بدو نے کہا تھا مزے ہو گئے، تو تیرے نبی نے کہا تھا کس بات کے مزے ہوئے؟ تو بدو نے کہا تھا سخی آدمی جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اس نے مان کیا تھا تو بڑا سخی ہے، تو قادر ہوگا تو معاف کر دے گا۔ یا اللہ، تجھ سے بڑا قادر کوئی نہیں، ہم سے بڑا مقدور کوئی نہیں، تجھ سے بڑا جابر کوئی نہیں، ہم سے بڑا مجبور کوئی نہیں۔ تو میں جہنم میں ڈال دے، تیرا عین انصاف ہوگا۔ تو بجلیوں کو ہم پر یا اللہ برسا دے، تیرا عین انصاف ہوگا۔ تو پتھر برسا دے، تیرا عین انصاف ہوگا۔ تو بندر خنزیر بنا دے، تیرا عین انصاف ہوگا۔ چونکہ ہم ہیں ہی بڑے گندے، تیرا کھایا، تجھے للکارا، تو نے آنکھیں دی تھی جھکانے کے لیے، ہم نے ساری آنکھوں کو بے حیا کر دیا۔ تو نے کان دیے تھے قرآن سننے، حلال سننے، ساری نسل گانے سننے بیٹھ گئی۔ اللہ، او میرے مولا، ہم لٹ گئے۔ وہ تو آجا، ہمارے گھر کو آگ لگی ہے، ہم تو ہائے کرنے پر بھی پکڑے جاتے ہیں۔ مولا تو آنا، ہمارے گھر نہیں جل رہے، ہماری نسل جل رہی ہے، ہماری دکانیں نہیں جل رہی، ہمارا ایمان جل گیا، ہماری تہذیب جل گئی، ہمارا اخلاق جل گیا، ہمارا حیا جل گیا، ہمارا راتوں کا رونا ناچنے میں بدل گیا، مسجدوں کو جانا رقص گاہوں کو جانے میں بدل گیا، انصاف کے ترازو سے مظلوم کا خون ٹپکنے لگا، عدالت کی دیواروں سے یا اللہ مظلوم کے خون کے چھینٹے نظر آنے لگے۔ اے مولا کریم، مالدار باغی ہو گئے، یا اللہ فقیر نافرمان ہو گئے، عورتیں بے پرد ہو گئیں، نوجوان آوارہ ہو گئے۔ بتا، جس مالی کا سارا چمن لٹ جائے، آگ لگ جائے، وہ ہائے نہ کرے تو کیا کرے؟ ہمارا تو سب کچھ اجڑ گیا ہے، یہ مسئلہ تو حل کرے گا تو ہوگا۔ اتنی بڑی گمراہی کو ہم نہیں بدل سکتے، ہم ٹکر بھی مارے تو سر پھوٹتا ہے، ہم چلنا بھی چاہیں تو دلدل ہے، ہم چڑھنا چاہیں تو بلند و بالا پہاڑ چوٹیاں ہے۔ تو آ میرے آقا، اے خلیل کے، اے آزر کے بیٹے کو خلیل بنانے والے اللہ، اے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنانے والے اللہ، اے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے والے اللہ، اے 360 پتھروں کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنانے والے اللہ، اے یوسف کو کنویں میں بچانے والے اللہ، اے یونس کو مچھلی میں بچانے والے اللہ، اے چھری کے نیچے اسماعیل کو بچانے والے اللہ، اے صحراؤں میں بنی اسرائیل کو کھانے کھلانے والے اللہ، اے سمندروں میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو راستے دینے والے اللہ، اے مولا تجھے تیری عزتوں بلندیوں کا واسطہ، تو آ کے اس بگاڑ کو ختم فرما۔ ہم عاجز ہو چکے ہیں، ہر طرف لاشیں ہیں تیرے محبوب کی سنتوں کے۔ آج تیرا نبی ہوتا وہ کتنا روتا میرے آقا، تجھے اس کے آنسوؤں کا واسطہ میرے اللہ اس امت کی بگڑی بنا دے، ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے، ان کے ہاتھوں سے گٹار واپس لے لے یا اللہ، ان کی زبانوں کو قرآن پہ جاری کر دے، ان کی زبانوں سے گندے گانے واپس لے لے یا اللہ، ہماری بیٹیوں کو ایمان کی حیا کی چادر دے دے۔ ہم لٹ گئے، ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بن گئی، ہائے ہائے میرے آقا تجھے کیا سنائے، ہم پہ کیا ہو گیا، اپنوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، غیروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اے مالک، دوری دھار کے خنجر ہیں، ہمارے سینے چھلنی ہو رہے ہیں، تو آج بھی نہ آیا، پھر تو کب آئے گا یا اللہ؟
اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا، اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا۔ زمین کا کلیجہ پھٹتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی اللہ وہ نوحہ کو نہ ہے، اب تو در کھول دے، کھول دے، آجا او تو آجا، او محمد مصطفیٰ کے اللہ، اس سے بڑا واسطہ ہمارے پاس کوئی نہیں، بس کر دے، معافی دے دے، معافی دے دے، معافی دے دے، عذاب ہٹا دے، بس کر دے، او بس کر دے، اب بس کر دے یا اللہ، ہمیں فرعونوں سے نجات دے نا، ان فرعونوں کو پکڑ تو یا اللہ، ہمیں نمرودوں سے نجات دے، ان نمرودوں کو پکڑ میرے اللہ، ہمیں شدادوں سے نجات دے، ان شدادوں کو پکڑ، ان قارونوں کو پکڑ جنہوں نے ہماری بیٹیوں کو ننگا کر دیا، انہیں زمین میں دھنسا، جنہوں نے ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے چھین لیے، ان کو عبرت کا نشان بنا، جنہوں نے ہمارے خون کی ہولی کھیلی تو ان کو پارا پارا فرما، جو آج تکبر سے اڑی مار کے چل رہے ان کے ٹانگیں توڑ دے میرے اللہ، یہ جو آنکھیں آوارہ ہو گئی ہیں، اے اللہ، اے مولا، اے بے زوال اللہ، اے لا زوال اللہ، ان پہ کرم فرما، جو زوال میں ڈوب گئے اے ذوق سے پاک اللہ، ان پہ کرم فرما، جو ذوق میں گر گئے تو آجا اپنے حبیب کی امت کو سنبھال لے۔ بدر بھی تو رمضان میں ہوا تھا، جمعے کا ہی دن تھا میرے مولا، ایک ہفتہ پیچھے کی بات ہے، وہ بدر کے فرشتے اتار دے، اگرچہ نہ ابو بکر ہے، نہ علی ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے، نہ حسن ہے، نہ حسین ہے، نہ ابو عبیدہ ہے، نہ عبد الرحمن ہے، نہ سعد ہے، نہ سعید ہے، نہ طلحہ ہے، نہ زبیر ہے، نہ خدیجہ جیسی مائیں ہیں، نہ عائشہ جیسی مائیں ہیں، نہ فاطمہ سکینہ جیسی بیٹیاں ہیں، پر مالک ہم نے بھی تو وہی کلمہ پڑھا، ہمیں بھی تو تیرا نبی اپنا امتی بنا گیا ہے، اسے تو ہمیں عذاب دے گا، اسے بڑا دکھ ہوگا یا اللہ، ہم تو تیرے عذاب کے حقدار بن چکے، ہمارا کوئی اس پہ کوئی ہمارا مطالبہ ہو ہی نہیں سکتا مولا، نمازیں چھوٹ گئیں، روزے چھوٹ گئے، حیا چلا گیا، عدل چلا گیا، نافرمانیاں آ گئی، سب کچھ ہوا، جو مرضی کر تجھے حق پہنچتا ہے، اور میرے مالک تو ہمیں عذاب دے گا، تیرا نبی بڑا روئے گا یا اللہ، تجھے اس کے آنسوؤں کا واسطہ، تو نے دیکھا نہیں تھا وہ مدینے میں کیسا تڑپا تھا، وہ عرفات میں کیسے رویا تھا، اونٹنی پہ 5 گھنٹے کیسے بے قرار ہوا تھا، امت کے لیے تو رویا تھا، تو نے طائف میں تو دیکھا تھا، اوئے ہائے کاش ہم وہ منظر دیکھنے والے ہوتے، کیسے خون کے فوارے چھوٹے تھے، اور جب تو نے کہا تھا کہ ان کو برباد کر دو، اس نے کہا تھا نہیں نہیں یہ نہ صحیح، ایسا نبی، ایسا پیارا نبی، ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیرے حق کو بھی ضائع کیا، تیرے محبوب کے حق کو بھی ضائع کیا، ہم نے ستم کیا، ہم تو اس کا سامنا بھی نہیں کر سکیں گے، تجھے اس کی ان قربانیوں کا واسطہ، اب امت کی بگڑی بنا دے، ان کی شام پہ صبح لے آ، اس سارے مجمع کو قبول کر لے، ان کالونی والوں کو قبول کر لے، ان شہر والوں کو قبول کر لے، اس دیش کو پاک کر دے، اس کا نام جو پاک رکھا گیا پر یہ تو بڑا ہی ناپاک ہو گیا ہے مولا، اسے پاک کر دے، ہم تو اپنے گھر میں روز جھاڑو دیتے ہیں، روزانہ پانی سے سین صاف کرتے ہیں، تیرا آنگن گندا ہو گیا ہے، آ جا اسے دھو میرے مولا، اسے زنا سے دھو دے، اسے سود سے دھو دے، اسے جھوٹ و خیانت بددیانتی ظلم و ستم سے دھو دے، اسے ناچ گانے سے دھو دے میرے مولا، آجا آج تیرا جھاڑو پھرے گا تو یہ صاف ہوگا، نہیں تو آج تو مسلمان کہہ رہے ہیں اسلام نہیں آ سکتا، آجا تجھے للکارا جا رہا ہے، آجا تیری غیرت کو للکارا جا رہا ہے، آجا آجا آجا، نہیں آنا پھر بھی آجا، آج تو آئی جائے اللہ، ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں، آئے ہائے ہم بھی تو کبھی دیکھتے تیرے دین کی بہار، ہم تو خزاں دیکھ دیکھ کے مولا عمر گزار رہے ہیں، ہمیں بھی تو بہار دکھا، مسجدوں کی آبادی دکھا، اے مولا ظالم کی سرکوبی دکھا، بے حیاؤں کو ہدایت دکھا، بے حیاؤں کو ہدایت دے دے۔